دین جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں جانے دیتا، اس طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ پیچھے ہیں۔ جن لوگوں نے دین سے جو ہے دوری اختیار کی ہے انہوں نے ہر طرح کی ترقی حاصل کر لی ہے، اقتصاد میں ہو، امن میں ہو، صحت میں ہو، تعلیم کے شعبے میں ہو، تو دین ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ حقیقتاً اس طرح کہنا کہ ہر ترقی یافتہ ملک بے دین ہے اور ہر پسماندہ ملک دین کی وجہ سے پسماندہ ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ کتنے ایسے آپ کو پسماندہ ملک نظر آئیں گے جو اسلامی نہیں ہیں، جو دین کے پابند نہیں ہیں، یا تو اصلا کسی دین کے دعوے نہیں رکھتے، یا یہ ہے کہ وہ برائے نام دین ہے ورنہ وہ سیکولر ہے، یعنی لیکن پھر بھی پسماندہ ہے۔ فلپائن وغیرہ اس طرح کے افریقہ کے کچھ ممالک ہیں، اور کئی ایک ممالک آپ کو ملیں گے جو دوسری دنیا کے ساتھ ساتھ میں کھڑے ہیں، کئی جہاد سے انہوں نے ترقی کی ہے جبکہ وہ اسلامی ممالک ہیں۔ مین جواب اس کا یہ ہے کہ ترقی کے اپنے اسباب ہیں، ترقی کے ذرائع ہیں، وہ جہاں پائے جائیں وہ ترقی کرے گا وہ ملک۔ مثلا ترقی کا ایک راز اس میں ہے کہ اہل علم کی قدر کی جائے، علماء کا مقام ہو، جو سائنسدان ہیں، جو ریسرچرز حضرات ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں، علم کی اہمیت ہو، تحقیق کی اہمیت ہو۔ اسی طرح مثلا تحقیقی ادارے ہوں، ان پہ مال خرچ کیا جائے، سہولیات میسر کی جائیں نوجوانوں کو، اس کو ڈگری لے کر کے جاب کرنے سے زیادہ ریسرچ میں اس کو زیادہ پیسہ دیا جائے۔ ترقی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہو، ہر کسی پر ناانصافی نہ ہو، مال کی برابر تقسیم ہو، ہر کسی کو حق ملے۔ وہ ملک ترقی نہیں کرتے جہاں قانون جو ہے صرف مظلوم اور غریب بندے کے خلاف ہو اور بڑے لوگ قانون سے آزاد ہوں۔ ترقی کے چانسز اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں جتنا جتنا انسان، جتنا ممالک، جتنا قومیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں، اتحاد و اتفاق ہوتا ہے، اختلاف اور انتشار نہیں ہوتا ہے، امن ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ساری اکٹھی جہاں بھی جمع ہو جائیں وہاں ملک ترقی کرنے لگتے ہیں، اور دین نہیں روکتا ان چیزوں سے، بلکہ برعکس دین اسلام بالخصوص علم کی یعنی اہمیت کا بہت زیادہ قائل ہے۔ 300 کے قریب آیات ہیں جو قرآن مجید میں پڑھنے لکھنے کے بارے میں ہے۔ پہلی آیت اقرأ ہے، پڑھ۔ تو اسی طرح مثلا قانون کی مساوی جو ہے بالادستی سب پر، دین اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تحقیق و علم، علماء کی قدردانی سکھاتا ہے دین۔ اب مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ دین کا نام لیتے ہیں لیکن دین کی کسی تعلیمات پہ بھی عمل نہیں کرتے، وہ سبب بنتے ہیں دین کی بدنامی کا۔ ورنہ اگر دین میں ترقی کتنی ہو سکتی ہے، اس کو اگر انصاف سے دیکھنا ہے تو ابتدائی اسلام کو دیکھیں۔ اتنے کم عرصے میں ہر فیلڈ میں اتنی ترقی شاید دنیا میں اس کی مثال نہ ہو، کہ جہاں رحلۃ الشتاء والصیف، بھوک سے مرتے تھے جب تک شام یا جب تک یمن نہیں جاتے تھے تجارت کے لیے، وہاں کتنا اچھا اقتصاد ہو گیا تھوڑے عرصے میں۔ ناچاکی اور اختلاف تھا، کتنا اتفاق اور اتحاد ہو گیا۔ کتنے زیادہ لوگ ان پڑھ تھے، بہت کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، لیکن مدینے کی ریاست میں کتنے جلدی لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ گئے۔ کتنے فیلڈز میں چند سالوں میں جو ہے ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ کھڑا ہوا اس دور میں، جو ایک مثال تھا 10 سال کی زندگی میں۔ اقدار تبدیل کر کے رکھ دی دین نے۔ وہاں کے عرب معاشرے کی آپ روایات دیکھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں، اور پھر اس مدنی زندگی کے حالات کو دیکھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لہٰذا دین ترقی سے نہیں روکتا ہے، یہ دین کے خلاف پراپاگنڈا ہے۔